بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 15 جنوری سن 1903۔ فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نمازوں میں لذت نہیں آتی، مگر وہ نہیں جانتے کہ لذت اپنے اختیار میں نہیں ہے اور لذت کا معیار بھی الگ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اشد درجے کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مگر اس تکلیف کو بھی لذت ہی سمجھ لیتا ہے۔ دیکھو، ٹرانسوال، اس وقت ٹرانسوال کی جنگ جاری تھی۔ اس میں جو لوگ لڑتے ہیں، باوجود کہ اس میں جانیں جاتی ہیں اور عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم ہوتے ہیں، مگر قومی حمیت اور پاسداری ان کو ایک لذت اور سرور کے ساتھ موت کے منہ میں لے جا رہی ہے۔ ان کی قومی حمیت اور پاسداری موت کے منہ میں خوشی کے ساتھ لے جاتی ہے۔ ادھر قوم ان کی محنتوں اور جانفشانیوں کی قدر کر رہی ہے، جبکہ اغراض قوم میں متحد ہیں۔ پھر ان کی محنتوں کی قدر کیوں ہوتی ہے؟ ان کے دکھ اور تکالیف کی وجہ سے، ان کی محنت اور جانفشانی کے باعث۔ غرض ساری لذت اور راحت دکھ کے بعد آتی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں یہ قاعدہ بتایا، ان مع العسر یسرا، سورہ الم نشرح آیت 7۔ اگر کسی راحت سے پہلے تکلیف نہیں تو وہ راحت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت میں لذت نہیں آتی، ان کو پہلے اپنی جگہ سوچ لینا ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لیے کس قدر دکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں۔ جس قدر دکھ اور تکالیف انسان اٹھائے گا، وہی تبدیل صورت کے بعد لذت ہو جاتا ہے۔ میری مراد ان دکھوں سے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بے جا مشقتوں میں ڈالے اور مالا یطاق تکالیف اٹھانے کا دعویٰ کرے۔ قرآن شریف میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، البقرہ آیت 287 آیا ہے، اور رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، جس میں پڑھ کر انسان اپنے ہاتھ سکھا لے یا اپنی دوسری قوتوں کو بیکار چھوڑ دے یا اور قسم قسم کی تکالیف شدیدہ میں اپنی جان کو ڈالے۔ عبادت کے لیے دکھ اٹھانے سے ہمیشہ یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان ان کاموں سے رکے جو عبادت کے لذت کو دور کرنے والے ہیں، اور ان سے رکنے میں اولاً ایسی ضرور تکلیف محسوس ہوگی اور خدا تعالیٰ کے نارضا مندیوں سے پرہیز کرے۔ مثلاً ایک چور ہے، اس کو ضروری ہے کہ وہ چوری چھوڑے، بدکار ہے تو بدکاری اور بدنظری کو چھوڑے، اسی طرح نشوں کا عادی ہے تو ان سے پرہیز کرے۔ اب جب وہ اپنی محبوب اشیاء کو ترک کرے گا تو ضرور ہے کہ اول سخت تکلیف اٹھاوے، مگر رفتہ رفتہ اگر استقلال سے وہ اس پر قائم رہے گا تو دیکھ لے گا کہ ان بدیوں کے چھوڑنے میں جو تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، وہ تکلیف ایک لذت کا رنگ اختیار کرتی جاتی ہے، کیونکہ ان بدیوں کے بالمقابل نیکیاں آتی جائیں گی اور ان کے نیک نتائج جو سکھ دینے والے ہیں وہ بھی ساتھ ہی آئیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہر قول و فعل میں جب خدا تعالیٰ ہی کی رضا کو مقدم کر لے گا اور اس کی ہر حرکت اور سکون اللہ ہی کے امر کے نیچے ہوگی، تو صاف اور بین طور پر وہ دیکھے گا کہ پورے اطمینان اور سکینت کا مزہ لے رہا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ بقرہ آیت 63۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی ولایت میں آتا ہے اور ظلمات سے نکل کر دور کی طرف آ جاتا ہے اور ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے محبوب چیزوں کو جو خدا کے نظر میں مکروہ اور اس کے منشا کے مخالف ہوتی ہیں چھوڑ کر اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالتا ہے، تو ایسی تکالیف اٹھانے والے جسم کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اسے متاثر ہو کر ساتھ ہی ساتھ اپنی تبدیلی میں لگتی ہے، یہاں تک کہ کامل نیاز مندی کے ساتھ آستانہ الوہیت پر بے اختیار ہو کر گر پڑتی ہے۔ یہ طریق ہے عبادت میں لذت حاصل کرنے کا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی عبادت میں لذت کا یہ طریق سمجھتے ہیں کہ کچھ گیت گا لیے یا باجے بجا لیے اور یہی اس کی عبادت ہوگی۔
इससे धोखा मत खाओ। ये बातें नफ्स की लज्जत का बायस हों तो हों, मगर रूह के लिए इनमें लज्जत की कोई चीज़ नहीं। उनसे रूह में फ़रोतनी और इनकसारी के जौहर पैदा नहीं होते और इबादत का असल मंशा गुम हो जाता है। तवायफ़ की महफ़िलों में भी एक आदमी ऐसा मज़ा हासिल करता है तो क्या वो इबादत की लज्जत समझी जाती है? ये बारीक बात है जिसको दूसरी कौमें समझ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने इबादत की असल गरज और गायत को समझा ही नहीं। फरमाया कुरान शरीफ से पहले फरमाया कुरान शरीफ से पहले दो कौमें थीं। एक ब्रह्मा कहलाती थी जो राबानियत को पसंद करती थी और अपनी ज़िंदगी का असल मंशा यही समझ बैठे हुए थे। ईसाई कौम में भी ऐसे लोग थे जो राहिब होना पसंद करते थे और होते थे। रोमन कैथोलिक ईसाइयों में अब तक ऐसे लोग मौजूद हैं और ये तरीक़ उनमें जारी है कि वो राहबाना ज़िंदगी बसर करते हैं, मगर अब उनकी राहबानियत इस हद तक की है कि वो शादी नहीं करते, वरना हर तरह ऐश व इशरत और आराम के साथ कोठियों में रहते और मुकल्लफ लिबास पहनते और उम्दा खाना खाते हैं, और जिस किस्म की ज़िंदगी वो बसर करते हैं आम लोग जानते हैं। मगर मेरी मुराद राहबानियत से इस वक्त यही है कि वो फ़िरका जो अपने आप को तहज़ीब बदन में डालता था, और दूसरा फ़िरका उनके मुकाबिल वो था जो इबादत की ज़िंदगी बसर करता था। इस्लाम जब आया तो उसने इन दोनों को तरक किया और सिरात मुस्तकीम को इख्तियार किया। उसने बताया कि इंसान रहबानियत इख्तियार करे जिससे वह नफ्स खुश हो जाए और खुदा ताला की अता करदा क़ुव्वतों को बिल्कुल बेकार छोड़ दे, और इस तरह पर उन अखलाक फाजिला के हसूल से महरूम हो जावे जो इन क़ुव्वतों के अंदर वदियत किए गए हैं। क्योंकि ये सच्ची बात है कि जिस कदर क़ुव्वतें इंसान को दी गई हैं, ये सब की सब दरअसल अखलाकी क़ुव्वतें हैं। गलत इस्तेमाल की वजह से अखलाक बद अखलाकियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए इस्लाम ने रहबानियत से मना किया और फरमाया कि ला रहबानियता फिल इस्लाम। इस्लाम जो कि इंसान की कामिल तरबियत चाहता है और उसकी सारी क़ुव्वतों का नशो नुमा उसका मकसद है, इसलिए उसने जायज़ नहीं रखा कि वह तरीक़ इख्तियार किया जावे जो इंसान की बेहरमती करने वाला और खुदा ताला की तौहीन करने वाला ठहर जावे। और फिर इस्लाम का मंशा यह है कि वह इंसान को इफ़रात व तफरीत की राहों से उस एतदाल की राह पर चलावे जो सिरात मुस्तकीम है। इसलिए उसने इबादत के मसले की भी तरदीद की। जो दूसरा फ़िरका था जो कुरान शरीफ से पहले मौजूद था, वो सब कुछ जायज़ समझता था और आज़ादी और बेक़ैदी में अपनी ज़िंदगी बसर करता था, सारी राहतों और लज्जतों के मेराज समझता था। मगर इस्लाम ने उसको रद्द किया और इंसान को बेक़ैद बनाना न चाहा कि वह नमाज की ज़रूरत समझे न रोज़े की, गरज किसी पाबंदी के नीचे ही न रहे और एक वाशी जानवर की तरह मारा मारा फिरे। अब तक भी ये लोग मौजूद हैं। वो वजूदी मज़हब जो बदकिस्मती से फैला हुआ है दरअसल एक इबादती फ़िरका है और नमाज रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं समझता और ममनुआत और मुहर्रमात से परहेज़ नहीं करता। इसीलिए इस्लाम ने यह भी जायज़ न रखा। रब्बानियत और इबादत इंसान को इस सिद्क़ और वफ़ा से दूर रखते थे जो इस्लाम पैदा करना चाहता है। इसलिए उनसे अलग रख कर इताअत इलाही को हुक्म देकर सिद्क़ और वफ़ा की तालीम दी जो सारी रूहानी लज़्ज़तों की जाज़िब हैं। ये बात भी याद रखने के काबिल है कि जो शख्स किसी सहारे पर चलता है वो सुस्तुल वजूद और काहिल होता है। जैसे बच्चे अपने वालिदैन की सरपरस्ती के नीचे अपनी फ़िक्र माश या ज़रूरत के पैदा करने से काहिल और लापरवाह होते हैं, या ईसाई लोग जिस तरह पर अमाल में मुस्तैद नहीं हो सकते, क्योंकि कफ़ारे का मसला जब उनको ये तालीम देता है कि मसीह ने उनके सारे गुनाह उठा लिए, पर समझ ही नहीं आता कि वो कौन सी चीज़ हो सकती है जो उनको अमाल की तरफ मुतवज्जे करे। अमाल का मुद्दा तो नजात है और ये उनको बिला मशक्क़त मेहनत सिर्फ खूनी मसीह पर इतना ईमान रखने से कि वो हमारे लिए मर गया, हमारे गुनाहों के बदले लानते हुआ मिल जाती है। तो अब नजात के सिवा और क्या चाहिए? फिर उनको आमाल हसना की ज़रूरत क्या बाकी रही? अगर कफ़ारे पर ईमान लाकर भी नजात का ख़तरा और अंदेशा बाकी है तो ये अमर दीगर है कि अमाल किए जाएँ। लेकिन अगर नजात खून मसीह के साथ ही वाबस्ता है तो कोई अक्लमंद नहीं मान सकता कि फिर ज़रूरत अमाल क्या बाकी है। रवाफिज़ भी सहारे पर ही चलते हैं और अपनी जगह ईसाइयों की तरह इमाम हुसैन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر اعمال کی ضرورت ہے تو وقت اتنی کہ ان کے مصائب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو گرا لے یا کوئی سینہ کو بھی کر لی۔ سارے اعمال حسنہ کے روح یہی اشک باری اور سینہ کو بھی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نجات سے کیا تعلق۔ اس لیے میں یہ تعلیم کبھی دینا نہیں چاہتا، اور نہ اسلام نے دی کہ تم اپنے گناہوں کی گھڑی کسی دوسرے کی گردن پر لاد دو اور خود اباحت کی زندگی بسر کرو۔ قرآن شریف نے صاف فیصلہ کر دیا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، الانعام آیت 165۔ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر خدا تعالیٰ کے عام قانون قدرت میں ملتی ہے۔ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ زید مثلاً سنکھیا کھا لے اور اس سنکھیا کے اثر بکر پر ہو جاوے اور وہ مر جاوے، یا ایک مریض ہو اور دوسرے آدمی کے دوا کھا لینے سے وہ اچھا ہو جاوے، بلکہ ہر ایک بجائے خود متاثر ہوگا۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے اور دلیری کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہے اور لکھ دے کہ میرے گناہوں کا بوجھ دوسرے شخص کی گردن پر ہے؟ جو شخص ایسی امید کرتا ہے وہ دماغ بیہودہ پخت و خیال باطل بس کا مصداق ہے۔ پس اسلام کسی سہارے پر رکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ سہارے پر رکھنے سے ابطال اعمال لازم آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان سہارے کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اس وقت اس کو اعمال کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف نے فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ فلاح وہی پاتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ خود اگر انسان ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو بات نہیں بنتی، مگر اس سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے، اور اس پر یہ نص صریح ہے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، التوبہ آیت 103۔ یہ شفاعت کا فلسفہ ہے، یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاوے۔ شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہوں کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے، جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو بیکار نہیں کیا، بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے۔ شفاعت کے مسئلے کے فلسفے کو نہ سمجھ کر عاموں نے اعتراض کیا ہے اور شفاعت اور کفارے کو ایک قرار دیا، حالانکہ یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ کفارہ اعمال حسنہ سے مستغنی کرتا ہے، اور شفاعت اعمال حسنہ کی تحریک۔ جو چیز اپنے اندر فلسفہ نہیں رکھتی وہ ہیچ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے، اور علمی پیرایا اس کے ساتھ موجود ہے جو دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا۔ شفاعت اعمال حسنہ کے محرک کس طرح پر ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارے کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی، کیونکہ اس پر حسر نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، البقرہ آیت 187۔ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تو سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے، تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے، دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکے۔ اس لیے فرمایا کہ کہہ دو میں قریب ہوں۔ پس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایک ایمان کامل پیدا ہو اور اسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی سر ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کرا لیتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جاوے، کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خاص سارے نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی، اور فائدہ اور نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، التوبہ آیت 103۔ تیری صلات سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش اور جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، البقرہ آیت 187 کا بھی حکم فرمایا۔ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے دعا کرنے
اور کرانے والے کے تعلقات، پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے، کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعائیں کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جاوے، اور نہ یہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آن حضرت کی شفاعت اور دعا کی ضرورت یہ نہ سمجھی جاوے۔ غرض نہ اسلام میں رہبانیت ہے، نہ بیکار نشینی کے سبق، بلکہ ان افراط اور تفریط کے راہوں کو چھوڑ کر وہ صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔